بڑی مہربانی ہوگی آپ کی جو مشورہ ادھر دے رہے ہیں آپ. ثاقب بشیر صاحب ایک بیان میں کوٹ کر دیتا ہوں بلاول صاحب کا, اس پہ پھر آپ کی رائے جانتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا نظام نہیں ہے جہاں حکومت وہاں کی مرضی کے بغیر چل سکے. آپ انتخابات کریں یا نہ کریں, صدر ہو, وزیر اعظم یا بادشاہ یا امیر المومنین ہو, وہ نظام عوام کی مرضی سے چلتا ہے. تو پیپلز پارٹی کو ادراک ہے کہ عوام کی مرضی سے چلتا ہے, تو کیا عوامی امنگوں کا اپائے ہے ان کے پاس؟ نہیں, جو پیپلز پارٹی ہے ان کو اپنے مفادات کا یقینی طور پر ادراک ہے, لیکن عوام کیسے بھگت رہی ہے ساری صورتحال کو, وہ ادراک ان کو نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا 2008 سے یہ آپ آنورڈ یہ مشاہدہ شروع کریں اور دیکھیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں کہیں نہیں ہے. مطلب وہ ملتان اور مختلف 2-4 ان کی جو سیٹیں ہیں یا 1-2 اور جگہ پہ, باقی وہ پنجاب میں وہ مومنٹم بنا ہی نہیں سکے. اسی طرح آپ باقی جگہوں پہ کے پی پہ دیکھ لیں یا بلوچستان میں اس طرح, تو سندھ میں انہوں نے رکھا ہوا ہے, باقی سندھ میں وہ موجود ہیں. آج بھی بلاول صاحب نے کہا کہ ہم فیڈرل کیبنٹ میں نہیں جا رہے, انہوں نے کہا کہ پیکا پہ آن بورڈ نہیں لیا گیا, اس کے باوجود بھی انہوں نے ووٹ دے دیا. تو یہ ساری باتیں وہ مطلب وہ کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ عوامی مفاد کے ایشوز میں وہ حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ اب مجبوری میں ہے یا جو بھی ایشو ہے, لیکن وہ الگ تھلگ جو ہے وہ نہیں ہو پا رہے, نہ اس پہ کوئی جو بات ہو رہی ہے. جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے یہ خبر آئی کہ وہ چیئرمین سینٹ ہیں اور وہ صدارت نہیں کر رہے پچھلے اجلاس کی 2-4 روز سے, اور اس کے پیچھے وجہ یہ پتہ چل رہی ہے کہ کیونکہ جو اعجاز چودھری صاحب ہیں ان کا پروڈکشن آرڈر جاری ہوا تھا, اس پہ عمل نہیں ہوا, تو اس پہ انہوں نے ایک سٹینڈ لیا ہے. اگر یہ بات ہمیں ذرائع سے پتہ چلی ہے, لیکن اگر یہ بات ہے تو میرے خیال میں یہ ایک ریزنیبل بات لگتی ہے. اس قسم کے جو سٹینڈ ہیں, آپ نے جو پارلیمان کی سپریمیسی کی بات آپ کرتے ہیں یا اس قسم کی جو سچویشن ہے, تو اس کے پہ اگر سٹینڈ لیں گے, عوامی ایشوز پہ سٹینڈ لیں گے, یہ پیکا لاز ہیں, اس پہ آپ فل فلیج سٹینڈ نہیں, پتہ چلے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ادھر ووٹ دیں. لیکن ثاقب بشیر صاحب یہ زیادہ ہسٹری کی بات نہیں ہے جب پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک انتہائی سینئر رہنما نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں پارٹی کا ووٹ ہے اس لیے دے رہا ہوں. ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور انہوں نے کہا کہ میں تو اس کے خلاف ہوں. لیکن تو یہ بھی تو ہماری روایات ہیں نا. جی بالکل, وہ ملٹری کورٹس جب بنی تھیں 2 سال کے لیے, تو اس وقت جو سابق چیئرمین سینٹ, اس وقت بعد میں چیئرمین سینٹ بنے, اس وہ انہوں نے جو ہے وہ ووٹ دیا تھا اور اس میں وہ روئے بھی تھے. لیکن وہ سچویشن تو چلیں, ان کا اپنا ایک ضمیر تھا کہ ایک طرف پارٹی نے ان کو سینیٹر بنایا اور دوسری طرف ان کا ضمیر تھا, انہوں نے اظہار کر دیا. لیکن پیپلز پارٹی کی ہسٹری اچھی رہی ہے جمہوریت کی مضبوطی کے حوالے سے, آزادی رائے کے حوالے سے, میڈیا کی آزادیوں کے حوالے سے. لیکن یہ ہے کہ وہ پچھلے آپ 10-12-15 سال میں آپ دیکھیں کہ وہ چیزیں ہمیں ناپید ہوتی نظر آ رہی ہیں آہستہ آہستہ. ابھی بھی کچھ آوازیں پیپلز پارٹی میں ہوتی ہیں, ان کی پارٹی کے اندر تو نہیں چلتی, لیکن وہ انڈیویجول حیثیت میں بات کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہیں پیپلز پارٹی میں, پیپلز پارٹی کو اپنی جو پالیسیز ہیں یقینی طور پر ان کو دیکھنا چاہیے. اقتدار ضروری ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے, لیکن عوام میں بھی آپ کی پذیرائی جو ہے وہ ضروری ہے. یہ آپ نے جو بات کی پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے, میں یہی ثاقب بشیر صاحب آپ کی طرف اگر لے کے آؤں کہ جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے تو ایک ہم نے نقطہ یہ بھی اٹھایا تھا کہ شاید پوری دنیا کے اندر جو میسج خاص طور پر 24 اور 25 نومبر کے بعد گیا, اس کو زائل کرنے کے لیے بھی حکومت مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ رہی ہے تاکہ بتایا جا سکے کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. اور پھر پاکستان تحریک انصاف نے جب یہ فیصلہ لیا تھا کہ ہم مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں اور مذاکرات بھی بیس پہ بیٹھ رہے ہیں, یاد رکھیے گا 26 نومبر ہو چکا تھا, جو ان کے تحفظات تھے اس پر, اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو بہت تحفظات تھے, ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا, جم کی سہولت نہیں مل رہی, ڈیتھ سیل کے اندر ہیں, واک نہیں کرنے دی جا رہی, نیوز پیپر نہیں ہے, ٹی وی نہیں دیکھنے دیا جا رہا ان کو, تو اس کے باوجود انہوں نے مذاکرات کا فیصلہ کیا. اب تو معاملات بھی سب ٹھیک ٹھاک تھے, ہاں 190 ملین پاؤنڈ کا بس فیصلہ آیا ہے ان کے خلاف, تو واک آؤٹ ہو گیا. نہیں, یہ بس فیصلہ نہیں ہے, میرے خیال میں 14 سال کی سزا جو ان کی میٹنگ چل رہی تھی, مذاکرات چل رہے تھے, تو اس دوران سزا ہونا, اور پھر جو بشرا بی بی ہیں وہ ان کو بھی 7 سال کی سزا ہونا, یہ بڑا معنی خیز ہے مذاکرات کے دوران. لیکن اس کے باوجود بھی میرے خیال میں مذاکرات کا جو دور ہوا اس 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے کے بعد ہوا, تو اس فیصلے کے بعد بھی دور ہوا
اب حکومت کی جانب سے کیا جو کمٹمنٹس کی گئیں کیا وہ پوری ہوئی ہیں یہ بھی تو ہمیں دیکھنا چاہیے. 2 جنوری کو ایک بیٹھک ہوتی ہے جس میں حکومت کہتی ہے, جو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمیں ملاقات جو ہے وہ ایک ایسے ماحول میں ہماری ملاقات کروائیں جیل میں جہاں پہ جیل حکام نہ بیٹھے ہوں اس ملاقات میں. تو وہ حکومت جو پہلے تو 4 5 6 جنوری ہم نے دیکھا, 7 8 9 10 بھی گزر گیا, 10 12 دن تو لگ گئے اس ملاقات کرانے میں, اور وہ ملاقات بھی پھر اسی ماحول میں ہوئی جس طرح پہلے ہوتی تھی. تو گورنمنٹ وہ ملاقات نہیں کروا سکی کمٹمنٹ کے باوجود. پھر جب 17 جنوری کو یہ ہوتی ہے بیٹھک ہوئی, دوسری جو مذاکراتی کمیٹیاں بیٹھیں, تو اس کمیٹی کے جو اعلامیہ آیا تو مشترکہ طور پر یہ کہا گیا کہ 7 دن میں حکومت جو ہے وہ جواب دے دے گی کہ جوڈیشل کمیشن بنانا ہے یا نہیں بنانا. ان کی جانب سے یہ کہا تھا کہ نیکسٹ اب ہماری جو کمیٹی کی میٹنگ ہوگی تب ہوگی جب آپ کمیشن اناؤنس کریں گے. تو 7 دنوں میں حکومت نے جواب تو نہیں دیا. تو کمٹمنٹس تو حکومت کی جانب سے بھی پوری نہیں کی جا رہی اگر دیکھا جائے. وہ کہتے ہیں نہیں آپ نے تو 31 جنوری کی تاریخ دی ہوئی تھی تو ہم تو 28 جنوری جو ہے وہ اجلاس رکھ رہے ہیں, لیکن 7 دن کا انہوں نے کہا تھا, اس کے پیچھے بھی کوئی ریزن ہوگی, وجہ ہوگی, ڈسکشن ہوئی ہوگی کہ 7 دن ہم مشاورت وہ کہتے ہیں نا ہماری 7 اتحادی جماعتیں ہیں تو ہمیں 7 کی 7 سے مشاورت کرنی ہے. ویسے تو وہ بات کریں تو 7 کی 7 سے انہوں نے مشاورت تو کرنی ہے, لیکن سب کی جو نمائندگی ہے وہ اس کمیٹی میں بھی موجود ہے. تو وہ انڈیویجول اپنی جو ہے وہ پارٹی سے بات کر کے تو ایک کمیٹی کا اجلاس بلا کے اس میں آدمی فیصلہ ہو سکتا تھا کہ انہوں نے کمیشن بنانا ہے یا نہیں بنانا. تو ویسے ایک مطلب عجیب سی بات ہے, لیکن ماضی کو اگر دیکھا جائے کہ پاکستان کی ہسٹری میں جو کمیشن بنے ہیں بڑے بڑے تو ان کمیشنز کی رپورٹ کبھی آئی نہیں ہے منظر عام پہ, مطلب آفیشلی. ان آفیشلی تو چیزیں آتی رہی ہیں. اگر آپ پچھلی ہسٹری دیکھیں 70 سال کی اور ریسنٹ پاسٹ میں بھی اگر دیکھیں تو کچھ کمیشنز بنے, ان کی رپورٹس نہیں آئی سامنے. کمیشنز تو بن گئے, ان میں سب کچھ چیزیں ہوتی رہیں. تو حکومت پھر بھی اس کے باوجود بھی گورنمنٹ ڈر رہی ہے. اور خواجہ آصف صاحب کی طرف سے بیانات کچھ میں نے دیکھے, وہ کہتے ہیں جی وہ تو 9 مئی پہ تو وہ علی امین گنڈا پور نے کہہ دیا تھا کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ غلطی سے یہ ان سے ہو گیا اور اس طرح کی, تو جب مان رہے ہیں تو پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے بس کمیشن کی. تو 26 نومبر پہ بھی حکومت نے ایک سٹانس لیا ہوا ہے کہ ان کا تو ہے ہی کچھ ہوا ہی نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب گورنمنٹ خود جو ہے وہ کہتی ہے کہ کچھ نہیں ہوا, ادھر 26 نومبر اور 9 مئی پہ وہ کہتے ہیں بہت کچھ ہوا ہے, تو اس کو کمیشن کے سامنے رکھنے میں حرج تو نہیں ہے. لیکن گورنمنٹ ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ ریلیکٹنٹ ہیں, وہ نہیں بات کر رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ مزید مذاکرات میں نہیں جا رہے, وہ انہوں نے وہ 7 دن کی جو ڈیڈ لائن تھی اسی کے تناظر میں کیا کہ ہم نہیں جا رہے. تو اب گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے. کل کا دن بڑا اہم ہے, کل سیٹرڈے ہے, اور کل سیٹرڈے کو اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوگی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے ان کی عمران خان صاحب سے, کیونکہ کیس کل لگا ہوا ہے وہاں پہ. تو کل پھر فیصلہ ہوگا کہ 28 جنوری کو جو اجلاس ہونا ہے اس میں پی ٹی آئی شامل ہوگی یا نہیں ہوگی, یا ان کا وہی اسٹانس ہے. بظاہر مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا پریشرائز کرنے کے لیے یہ کیا ہے, شاید وہ 31 جنوری والی جو ڈیڈ لائن ہے اس تک رکھیں, اور ہو سکتا ہے پاسبلٹیز ہیں کہ 28 والے اجلاس میں وہ شریک ہوں اور فورسفلی گورنمنٹ کو کہیں کہ آپ جو ہے وہ کمیشن بنائیں. ابھی تک کی اطلاع کے مطابق گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ ایگری نہیں ہوئی کمیشن بنانے پہ. یعنی